عمران کو یوں لگا جیسے سارا جزیرہ پھٹ گیا ہو اور غرق ہو رہا ہو۔ وہ زمین پر دونوں ہاتھ جمائے بیٹھا تھا اور خدا کو یاد کر رہا تھا۔ آسمان کبھی سرخ ہو رہا تھا اور کبھی نیلا اور کبھی سبز ہو جاتا۔ دھوئیں میں بجلیاں سی چمک رہی تھیں۔ فضا میں عجیب قسم کی ناگوار سی جلی ہوئی بو پھیل گئی تھی۔ جزیرہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہل جاتا۔ اس کی زمین پر ایک لرزش سی طاری تھی، جیسے جزیرے کی زمین بھی اپنی تباہی دیکھ کر کانپ رہی ہو۔ عمران کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہاں کس قدر تباہی نازل ہوئی ہے۔ اسے صرف قبیلے کے چھوٹے سے گاؤں کی فکر تھی، جہاں قبیلے کا سردار اور اس کی بیٹی ساکشی رہتی تھی، اور جن کی مدد سے اب اسے اس جزیرے سے فرار ہونا تھا۔ جب ذرا زمین اور فضا کو سکون نصیب ہوا تو عمران نے کمانڈر کیپٹن چندر شیکھر کی جیپ کو وہیں چھوڑا اور پیدل ہی رات کی تاریکی میں گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ چھوٹی خراب سڑک پر جنگل کے کنارے کنارے واپس جا رہا تھا۔ جہاں سڑک تھوڑی پختہ ہو جاتی تھی، وہاں سے سردار کے گاؤں کی طرف رستہ مڑتا تھا۔ جب وہ جنگل میں سے گزرتا گاؤں میں پہنچا تو وہاں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ ڈر گیا کہ کہیں گاؤں کے سارے لوگ ہلاک نہ ہو گئے ہوں۔ وہ گاؤں کے جھونپڑوں کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ سردار کے بڑے جھونپڑے کے اندر روشنی ہو رہی تھی۔ اس نے سردار کو آواز دی۔ سردار بھاتو جلدی سے باہر آ گیا اور عمران کو اپنے ساتھ جھونپڑے کے اندر لے گیا۔ جھونپڑے میں اس کی بیٹی ساکشی سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ سردار نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ سنا ہے آدھا جزیرہ ڈوب گیا ہے، لوگ گاؤں چھوڑ کر دوسرے جزیرے کی طرف فرار ہو گئے ہیں۔ مجھے تمہاری فکر تھی، نہیں تو ساکشی کو لے کر میں بھی یہاں سے جا چکا ہوتا۔ میں نے کہا میں نے اس گاؤں کے اور گاؤں کے لوگوں کے دشمنوں کو ختم کر دیا ہے۔ اب کوئی سائنسدان تمہارے جزیرے پر ایٹم بم کا تجربہ کر کے تمہیں موت کی نیند نہیں سلا سکے گا۔ اسلام کے بہادر جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان سننے کے لیے آپ ہمارے چینل سرات کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔ سردار بھاتو کو میرے مشن کے بارے میں صرف اتنا معلوم تھا کہ بھارت اس جزیرے میں کسی ایٹم بم کا تجربہ کرنے والا ہے۔ تجربے سے پہلے اس کی فوج جزیرے سے چلی جائے گی، صرف جزیرے کے مقامی لوگ ہی رہ جائیں گے۔ بھارت جزیرے کے لوگوں کو ایٹمی تجربے سے بے خبر رکھے گا، کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے ایٹمی دھماکے سے انسانوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ عمران نے سردار کو یہی کچھ بتایا تھا تاکہ اس کی ہمدردی حاصل کر سکے۔ سردار کہنے لگا، لیکن گاؤں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ آدھا جزیرہ فوجی کیمپ اور بندرگاہ سمیت سمندر میں غرق ہو گیا ہے۔ عمران نے کہا، غرق ہوتا ہے تو ہو جائے، سب تمہارے اور اس گاؤں کے دشمن مر گئے ہیں، تم لوگ زندہ سلامت ہو، بس میں یہی چاہتا تھا۔ ساکشی محبت بھری لیکن ڈری ہوئی نظروں سے عمران کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے سردار باپ سے کہا، بابا آمو آ گیا ہے، اب ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ عمران کو سردار کی نوجوان لڑکی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن سردار نے اپنی بیٹی کی شادی عمران سے کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ عمران صرف وہاں اپنے مشن کی تکمیل کی خاطر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا مشن مکمل ہو چکا تھا، اب اسے وہاں سے فرار ہونا تھا، اور وہ صرف بھاتو کی مدد ہی سے فرار ہو سکتا تھا، کیونکہ اگر بندرگاہ سلامت بھی ہوتی تو بھی وہ کسی جہاز پر سوار ہو کر کلکتے یا انڈمان جزائر کی طرف واپس نہیں جا سکتا تھا۔ وہ راستے میں پکڑا جا سکتا تھا، کیونکہ اتنی بڑی تباہی کے بعد جزائر انڈمان اور کلکتے کی بندرگاہوں پر تو ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہوگی اور فوج ہر اجنبی شخص کو پکڑ رہی ہوگی۔ سردار نے عمران سے کہا، پتہ نہیں دن نکلنے کے بعد جزیرے میں کیا فساد بپا ہو۔ میرے آدمی نے بتایا ہے کہ جہاں فوجی کیمپ تھا وہاں اب بہت بڑا کنواں بن گیا ہے، جس کے اندر نیچے سے سمندر کا پانی آ گیا ہے، لیکن جہاں بھارت کی پولیس اور فوج کل تک ضرور آ جائے گی، وہ ہیلی کاپٹروں سے یہاں اترے گی اور ہو سکتا ہے ہم سب کو شک کی وجہ سے گرفتار کر لے، اس لیے میں ابھی یہاں سے چلے جانا چاہتا ہوں۔ ساکشی بولی، بابا دیر مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم پر کوئی اور مصیبت آ جائے۔ سردار نے ایک گٹھڑی اٹھائی، ایک گٹھڑی اپنی نوجوان بیٹی ساکشی کو دی اور ان دونوں کو ساتھ لے کر گاؤں سے نکل پڑا۔ رات کے اندھیرے میں یہ لوگ جنگل میں سے ہوتے ہوئے 1 گھنٹے کے بعد سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں 2-3 بڑی بڑی کشتیاں کھڑی تھیں، جن میں دوسرے گاؤں کے جنگلی لوگ اپنے بال بچوں کے ساتھ سوار ہو کر جزیرے سے بھاگ رہے تھے۔ سردار کو پہچان کر لوگوں نے فوراً ایک بڑی کشتی میں سردار، ساکشی اور عمران کے لیے جگہ بنا دی۔ رات کے اندھیرے میں ہی کشتی جنوب کی طرف سمندر میں روانہ ہو گئی۔ رات بھر کشتی سمندر میں چلتی رہی، پاؤ پھٹ رہی تھی اور آسمان پر سفیدہ صبح نمودار ہو رہا تھا کہ دور سے کچھ ابھرے ہوئے جزیروں کی پہاڑیاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ یہ نکوبار کے انتہائی جنوبی جزیرے تھے۔ ان جزیروں میں کہیں کہیں صرف جنگلی لوگ ہی رہتے تھے۔ کشتی ایک جزیرے کے ساحل کے ساتھ جا کر لگ گئی۔ یہاں سمندر سے کچھ فاصلے پر پہاڑی کے دامن میں کچھ جھونپڑوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جہاں سردار بھاتو کے قبیلے کے لوگ پہلے سے بھاگ کر پہنچ چکے تھے۔
وہ سردار کے خیر مقدم کے لیے ناچتے گاتے نیزے لہراتے وہاں پہنچ گئے اور سردار اور اس کی بیٹی اور عمران کو ساتھ لے کر گاؤں میں آ گئے، جہاں گاؤں کی سب سے آرام دہ 3 جھونپڑیاں انہیں دے دی گئیں۔ ایک جھونپڑی میں سردار اور دوسری میں اس کی بیٹی ساکشی اور تیسرے جھونپڑے میں عمران رہنے لگا۔ یہ جزیرہ انسانی تہذیب و تمدن سے کٹا ہوا تھا۔ وہاں نہ کسی کے پاس ریڈیو تھا، نہ ٹیلی ویژن، اور نہ کوئی اخبار ہی آتا تھا۔ سردار نے اپنے 2 آدمی پیچھے گاؤں میں بھیج دیے کہ جا کر پتہ کر لیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ اس آدمی نے تیسرے دن آ کر بتایا کہ جزیرے میں انڈیا کی فوج اتری ہوئی ہے اور گاؤں کے کئی لوگ شک کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فوجی کیمپ سارے کا سارا فوجیوں سمیت تباہ ہو کر زمین میں غرق ہو گیا ہے اور وہاں کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ عمران کو اس خبر سے اطمینان ہو گیا کہ اس کا مشن کامیاب رہا۔ وہ یہی چاہتا تھا، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہاں اس قدر تباہی نازل ہوگی۔ اب اس کا مشن اس ویران اور گمنام جزیرے سے کلکتے کی طرف واپس جانا تھا تاکہ دلی یا بمبئی جا کر اپنے ساتھی کمانڈو جبران سے مل جائے اور اسے اپنے مشن کی کامیابی کی رپورٹ دے۔ لیکن ادھر سردار عمران سے اپنی بیٹی ساکشی کی شادی کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران نے اس شادی پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہوا تھا، کیونکہ اسے سردار کی مدد کی ضرورت تھی اور اس کے لیے اس کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری تھا۔ اگر وہ سردار کی بیٹی سے شادی سے انکار کر دیتا تو سردار اس کے خلاف ہو جاتا اور عمران کے اپنے مشن میں کامیابی مشکوک ہو جاتی۔ ساکشی کو بھی عمران سے محبت تھی۔ ایک خوش شکل گورے چٹے شہری نوجوان سے اس کو محبت ہونی ہی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ عمران شادی پر راضی ہو گیا ہے تو وہ یہی سمجھی کہ عمران بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ عمران کو اتنا تو علم تھا کہ یہ انڈمان کے نیچے نکوبار کے جزائر کے سلسلے کے آخری 2-3 ویران جزیرے ہیں، اور اس نے نقشے میں یہ بھی دیکھا ہوا تھا کہ ان جزائر کے آخری جنوبی جزیرے کے نیچے ایک طرف انڈونیشیا سماترا کا ملک ہے، مغرب کی جانب سری لنکا ہے اور مشرق کی جانب تھائی لینڈ کا دارالحکومت ہے۔ ان میں صرف سری لنکا ایک ایسا ملک تھا کہ اگر عمران کسی طرح وہاں پہنچ جائے تو وہ بالکل محفوظ ہو جاتا، کیونکہ سری لنکا کے پاکستان کے ساتھ بڑے دوستانہ تعلقات تھے، جبکہ تھائی لینڈ اور سماٹرا عمران کے لیے اجنبی ملک تھے۔ وہاں سے اس حالت میں بھارت جانا تقریباً ناممکن تھا، جبکہ اس کے پاس کوئی پاسپورٹ بھی نہ ہو۔ ان تینوں میں سے صرف سری لنکا ایک ایسا ملک تھا جہاں سے بھارت اور پاکستان پہنچنا آسان تھا، اور وہاں اسے کسی مسلمان کے ہاں پناہ اور مدد بھی مل سکتی تھی، اور وہ وہاں کے لوگوں پر بھروسہ کر سکتا تھا۔ مگر اتنا اسے معلوم تھا کہ سری لنکا وہاں سے بہت دور ہے۔ وہاں سے سری لنکا کی طرف فرار ہونے کے بارے میں وہ سردار سے مدد نہیں مانگ سکتا تھا۔ اسے جو کچھ کرنا تھا اکیلے ہی کرنا تھا۔ اس جزیرے پر باہر سے کبھی کوئی جہاز وغیرہ بھی نہیں آیا تھا۔ یہ گمنام سا جزیرہ تھا اور دنیا کے ممالک کے تجارتی آبی راستوں سے ہٹ کر واقع تھا۔ ادھر سے کسی جہاز کے گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور کسی سمندری جہاز کے بغیر عمران سری لنکا نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دوسری طرف ساکشی کے عمران کے ساتھ بیاہ کی تیاریاں برابر ہو رہی تھیں۔ سردار نے عمران کو اپنی جھونپڑی میں بلا کر کہا، آمو بیٹا، اگر میں اپنے گاؤں میں ہوتا تو یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوتی، لیکن میں اپنے گاؤں میں نہیں ہوں، پھر بھی مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں کروں گا۔ عمران اسے کہنا چاہتا تھا کہ بھائی صاحب، یہ شادی میں نہیں کر سکتا، آپ کن چکروں میں پڑے ہیں، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں سردار اس فیصلے سے عمران کا دشمن نہ بن جائے۔ ان جنگلی لوگوں کی دوستیاں اور دشمنیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ وہ خاموش رہا۔ ادھر اس کی شادی کا دن قریب آتا گیا۔ سردار نے چاند کو دیکھ کر اس کے حساب سے شادی کی کوئی رات مقرر کر رکھی تھی۔ عمران نے اپنا معمول بنا لیا تھا کہ وہ دن میں 2-3 دفعہ جزیرے کے جنوبی ساحل کی چٹانوں کی طرف نکل جاتا اور کسی چٹان پر بیٹھ کر سمندر میں تکتا رہتا کہ شاید کوئی بھولا بھٹکا جہاز اس طرف نکل آئے اور وہ اس میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ اب وہ اس ویران جزیرے سے اس قدر تنگ آ چکا تھا کہ وہ کسی بھی جہاز پر بیٹھنے کو تیار تھا، خواہ وہ جہاز سماٹرا اور تھائی لینڈ کی طرف ہی کیوں نہ جا رہا ہو۔ اسے اس جزیرے میں آئے کافی دن ہو گئے تھے۔ وہاں کوئی کیلنڈر تو تھا نہیں، مہینے کی تاریخ اور دن کا بھی عمران کو کچھ علم نہیں رہا تھا۔ بس دن نکلتا تھا اور دن ڈھل کر رات ہو جاتی۔ جنگلی لوگ الاؤ جلا کر ناچنے گانے لگتے، مچھلیاں پکڑ کر کھاتے۔ صبح شام مچھلیاں کھا کھا کر بھی عمران بیزار ہو گیا تھا۔ ایک رات ساکشی اس کی جھونپڑی میں آ گئی۔ عمران نے پوچھا، تم کیسے اس وقت آ گئے ہو؟ ساکشی نے کہا، مجھے میرے بابا یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ عمران نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کس لیے؟ وہ بولی، یہ ہمارے قبیلے کی رسم ہے کہ شادی سے پہلے ایک رات کو لڑکی کا باپ لڑکی کو دلہا کے جھونپڑے میں چھوڑ آتا ہے، تاکہ وہ دونوں شادی سے پہلے ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لیں اور یہ بھی معلوم کر لیں کہ ان میں سے کسی کو کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ یہ بڑی ضروری رسم سمجھی جاتی ہے۔ اگر لڑکی کے جسم میں کوئی خرابی ہو تو لڑکے کو حق ہوتا ہے کہ وہ شادی سے انکار کر دے، اور اگر لڑکے کے جسم میں کوئی خرابی ہو تو لڑکی کو حق ہوتا ہے کہ وہ شادی سے انکار کر دے۔ عمران نے کہا، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے،
بہتر ہے کہ تم واپس چلی جاؤ۔ ساکشی کہنے لگی، یہ بدشگونی ہوگی، مجھے آج رات یہیں رہنا پڑے گا۔ یہ ایک نئی مصیبت عمران پر نازل ہو گئی تھی۔ عمران کو اس مصیبت سے نجات مشکل نظر آ رہی تھی، لیکن وہ اس قسم کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اس نے جھوٹ موٹ ساکشی سے اظہار محبت شروع کر دیا۔ اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے کہا، ساکشی میں تم سے ہی شادی کروں گا، لیکن ہمارے قبیلے میں اس بات کو سخت بدشگونی سمجھا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی رات کو ملیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی ہونے والی بیوی شادی کے رات مر جاتی ہے۔ ساکشی ڈر گئی، کہنے لگی، لیکن ہمارے قبیلے میں اسے بدشگونی سمجھا جاتا ہے۔ عمران نے کہا، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے جسم میں بھی کوئی نقص نہیں ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بس یہی بات ختم ہو جانی چاہیے، اس طرح ہم دونوں کی شرط پوری ہو جائے گی۔ ساکشی پہلے تو نہ مانی، مگر عمران نے اس کے ساتھ ایسے ڈائیلاگ بولے کہ وہ مان گئی۔ عمران نے خدا کا شکر ادا کیا اور زمین پر بچھی ہوئی ناریل کی چٹائی پر سو گیا۔ صبح صبح ساکشی اٹھ کر چلی گئی۔ عمران دن میں 2 بار اور بیچ میں بھی جب وقت ملتا جزیرے کے جنوبی ساحل کی طرف نکل جاتا اور کسی چٹان پر بیٹھ کر سمندر کی بے قرار وسعتوں کو دیکھتا رہتا کہ شاید کوئی جہاز اس طرف آتا نظر آ جائے، مگر اس کی یہ حسرت پوری نہیں ہو رہی تھی۔ ادھر ساکشی سے بیاہ کی تاریخ قریب آ رہی تھی۔ چاند کے حساب سے شادی میں صرف 6 دن باقی رہ گئے تھے۔ وہ بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، بھاگ کر جاتا تو بھی کہاں ساکشی سے، بلکہ ان حالات میں کبھی بھی کسی لڑکی سے اس کی شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ عمران ان تیاریوں کو دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ وہ خدا سے دعا مانگتا کہ کوئی جہاز آ جائے اور اسے وہاں سے اٹھا کر لے جائے۔ آخر اس کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک دن دوپہر کے بعد وہ سمندر کے کنارے معمول کے مطابق یہ دیکھنے گیا کہ اس طرف سے کوئی جہاز تو نہیں گزر رہا۔ وہ ایک چٹان کے پیچھے سے نکل کر ساحل پر آیا تو یہ دیکھ کر اس کا دل خوشی سے اچھل پڑا کہ سمندر میں کنارے سے دور ایک جہاز لنگر ڈالے کھڑا تھا اور ایک کشتی کنارے کی طرف آ رہی تھی۔ عمران زور زور سے ہاتھ ہلانے لگا۔ وہ فرط مسرت سے ایسا کر رہا تھا، حالانکہ کشتی کنارے کی طرف ہی آ رہی تھی۔ کشتی میں 6-7 آدمی سوار تھے۔ 2 آدمی چپو چلا رہے تھے۔ انہوں نے عمران کو دیکھ لیا۔ کشتی کنارے پر ایک طرف کھڑی کرنے کے بعد 3 آدمی عمران کی طرف بڑھے۔ ان میں ایک دراز قد مضبوط جسم کا آدمی تھا۔ شکل و صورت سے یہ لوگ جاوا سماٹرا کے لگ رہے تھے۔ انہوں نے پتلونے اور رنگ برنگی بنیانیں پہن رکھی تھی۔ ان کے رنگ زردی مائل سانولے تھے۔ دراز قد آدمی نے عمران کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ٹوٹی پھوٹی اردو زبان میں پوچھا، کیا یہ جزیرہ بے آباد ہے؟ عمران نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ آدمی اردو ہندی جیسی بھی صحیح مگر بول لیتا تھا۔ عمران نے اسے بتایا کہ جزیرہ بے آباد نہیں ہے، یہاں ایک جنگلی قبیلے کے لوگ آباد ہیں۔ دراز قد آدمی نے عمران سے پوچھا، تم کون ہو؟ تم جزیرے کے جنگلی نہیں لگتے۔ عمران نے ایک سکیم پہلے سے ذہن میں تیار کر رکھی تھی۔ اس نے کہا، میں انڈیا کا رہنے والا ہوں، نکوبار آئی لینڈ کی سیر کو آیا ہوا تھا۔ ایک روز اکیلا کشتی میں سمندر کی سیر کر رہا تھا کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ میری کشتی طوفان میں پھنس گئی اور میں بڑی مشکل سے اس جزیرے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہاں کے جنگلی لوگوں نے مجھے پکڑ کر قید کر لیا۔ آج میں ان لوگوں کی آنکھ بچا کر اس طرف آ گیا ہوں، مجھے اپنے ساتھ جہاز پر لے چلیں، یہاں رہا تو جنگلی لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دراز قد آدمی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس کو کشتی میں لے چلو۔ دونوں اس کے ساتھی ناٹے قد کے نوجوان تھے۔ وہ عمران کو کشتی میں لے گئے۔ عمران کشتی میں بیٹھ گیا۔ کشتی میں پہلے سے ان لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنی زبان میں ان آدمیوں سے جو اسے لائے تھے کچھ پوچھا، جس کا جواب سن کر وہ عمران کو گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ دراز قد آدمی اس دوران جزیرے کے درختوں کی طرف چلا گیا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی شے کی تلاش میں وہاں آئے ہیں۔ دیر تک دراز قد آدمی جھک کر درختوں کے نیچے ادھر ادھر زمین کو دیکھتا اور کچھ تلاش کرتا رہا۔ پھر وہ کشتی میں آ کر بیٹھ گئے۔ دراز قد آدمی نے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ فوراً کشتی کو سمندر میں اتارا گیا اور وہ دور سمندر میں کھڑے جہاز کی طرف روانہ ہو گئے۔ عمران خدا کی قدرت پر حیران تھا کہ اسے کتنی جلدی ساکشی اور اس کے قبیلے کے لوگوں سے نجات مل گئی۔ کشتی سمندر میں کھڑے جہاز کے ساتھ جا کر لگ گئی۔ کشتی کو آدمیوں سمیت رسوں کی مدد سے اوپر کھینچ لیا گیا۔ یہ جہاز چھوٹا تھا اور اس کا پیندہ زنگالود تھا۔ بہت پرانا جہاز لگ رہا تھا۔ جہاز کے ڈیک پر بھی رنگ برنگی شرٹوں اور بنیانوں والے ناٹے قد کے سانولے اور کالے لڑکے ادھر ادھر کام کر رہے تھے۔ کسی نے سر پر رومال باندھ رکھا تھا، کسی نے پرانی کیپ پہن رکھی تھی۔ عمران کو جہاز کا ماحول مشکوک سا لگا۔ دراز قد آدمی نے عمران سے کہا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں جہاز کے کپتان سے ملاتا ہوں۔ وہ اسے لے کر جہاز کے ایک کیبن میں آ گیا۔ کیبن میں ایک بھاری بھرکم لمبا تڑنگا کالے رنگ کا گھنگریالے بالوں والا آدمی ایک عورت کو آغوش میں لیے لکڑی کے کاؤچ پر بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ یہ آدمی شکل ہی سے جرائم پیشہ لگتا تھا۔ یہ جہاز کا کپتان تھا۔ دراز قد آدمی کا نام جاکی تھا۔ اس نے کپتان سے کہا، کیپٹن،
ये नौजवान जजीरे के जंगलियों की कैद से निकल कर भागा है। मैं इसे अपने जहाज पर ले आया हूँ, यहाँ ये हमारे साथ काम करेगा। कप्तान ने इमरान को गौर से देखा और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? इमरान बोला, मेरा नाम आमी है। कप्तान ने पूछा, मुसलमान हो कि क्रिश्चियन? इमरान ने कहा, मैं मुसलमान हूँ और इंडिया के सूबे पंजाब का रहने वाला हूँ। बदकिस्मती से जजीरे के जंगलियों ने मुझे पकड़कर कैद कर लिया है। अब मैं वापस इंडिया जाना चाहता हूँ। कप्तान ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम तुम्हें मुफ्त जहाज में बिठाकर इंडिया ले जाएंगे? तुम्हें जहाज में काम करना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? इमरान ने कहा, आप जो काम कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन मुझे श्रीलंका या इंडिया पहुंचा दें। कप्तान बोला, अभी हम एक और जगह जा रहे हैं, उसके बाद श्रीलंका जाएंगे, फिर तुम्हें वहां उतार देंगे। उसने जाकी से मुखातिब होकर कहा, जाकी, इसको ऊपर ले जाओ और काम पर लगा दो, जाओ। जाकी इमरान को जहाज के डेक पर ले आया। उसके हाथ में एक बाल्टी और झाड़ू पकड़ा दिया और कहा, डेक का सामने वाला फर्श साफ कर दो, चलो। इमरान के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। उसे इस बात की खुशी थी कि वो जजीरे के मुश्किल हालात से निकल आया है। वो अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर चुका था और अब किसी न किसी तरह वापस दिल्ली या बम्बई अपने साथी कमांडो जिब्रान के पास पहुंचना चाहता था। उसे यकीन था कि अगर उस जहाज ने उसे श्रीलंका के साहिल पर भी उतार दिया तो वो वहां से इंडिया पहुंच जाएगा। उसने मिस्टर दास गुप्ता को ठिकाने लगाने के बाद उसका बटवा अपने पास रख लिया। उस बटवे में इंडियन करेंसी में 600-700 के करीब रकम थी। ये रकम इमरान के पास वैसी ही वैसी पड़ी थी। ये श्रीलंका में उसके काम आ सकती थी। गनीमत थी कि जहाज के कप्तान और जाकी ने उसकी तलाशी लेने की जरूरत महसूस नहीं की और ये रकम अभी तक इमरान के पास महफूज थी। कुछ देर के बाद जहाज का लंगर उठाया जाने लगा। फिर जहाज के इंजन चलने लगे और जहाज ने समंदर में चलना शुरू कर दिया। कप्तान ने कहा था कि अभी उन्हें एक और जगह जाना है, उसके बाद वो श्रीलंका जाएंगे और वहां तुम्हें उतार देंगे। इमरान को कप्तान ने ये नहीं बताया था कि वो किस तरफ जा रहे हैं। सूरज निकला हुआ था, कहीं कहीं आसमान पर बादल थे। सूरज को देखकर इमरान ने अंदाजा लगाया कि जहाज जुनूब मगरिब की तरफ जा रहा है, जबकि श्रीलंका का जजीरा भी उसी तरफ था। अभी तक इमरान को ये मालूम नहीं हुआ था कि उन लोगों का कारोबार क्या है और ये जहाज लेकर समंदर में क्या करते फिरते हैं। जहाज पर कोई तिजारती सामान भी लदा हुआ नहीं था। जहाज उस रफ्तार के साथ समंदर में चला जा रहा था। रात हो गई। इमरान ने जहाज के दूसरे काम करने वाले मल्लाहों के साथ कैंटीन से बाहर डेक पर बैठकर खाना खाया। मालूम हुआ कि उनमें जावा, सुमाट्रा, थाईलैंड और इंडिया के तमिल लड़के हैं। सब अपनी अपनी जबान में एक दूसरे से बोल रहे थे। वो हिंदुस्तानी जबान यानी टूटी फूटी शिकस्ता उर्दू में भी एक दूसरे से बात कर लेते। एक दो आदमियों ने इमरान से हिंदुस्तानी में बात की, लेकिन उनमें से किसी ने इमरान की तरफ तवज्जो न दी। रात को इमरान भी दूसरे मल्लाहों की तरह डेक पर एक तरफ लेट गया। वो लोग तो जल्दी सो गए, लेकिन इमरान देर तक जाग रहा था। जहाज भी समंदरी मौजों पर डोल रहा था। शुरू में इमरान को बड़े चक्कर आए, लेकिन कॉफी पीने के बाद उसकी तबीयत बहाल हो गई। वो लेट जरूर गया था, मगर उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। उसने अपनी जेब में हाथ डालकर देखा कि जिस बटवे में 600-700 रुपए के नोट थे वो अभी तक बटवे समेत महफूज थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।